جنرل باجوہ کے بھی ریسنٹلی ایک انٹرویو آیا، اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہی بلیو دیٹ یو ور ریئلی بیڈ فار پاکستان، اور آپ اگر رہیں تو پاکستان میں آگے اکنامک کرائسس آ سکتا ہے اور بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ کنسیڈرنگ کہ تھیوریٹیکلی یو آر دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، ہاؤ آر ادر پیپل میکنگ ڈیسیجنز آن دا بہاف آف دا پیپل؟ دیکھو، اس کی یہ جو اسٹیٹمنٹ جنرل باجوہ نے دی ہے نا، اس کے 2-3 پہلو ہیں اور یہ ساری پاکستان کے لیے بڑے خطرناک ہیں. سب سے پہلے ایک گریڈ 22 آفیسر کیسے فیصلہ کرتا ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر کیا ملک کی بہتری کرتا ہے یا ملک کو تباہ کر رہا ہے؟ اس نے کس طرح یہ فیصلہ کیا؟ پہلے تو یہ ڈیسیجن میکنگ کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ بند کمروں میں ایک آدمی اپنے جو بھی کولیگز کو ملا کے فیصلہ کرتا ہے، جس سے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو کہ اس ملک کے لوگوں نے الیکٹ کیا ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے سازش کر کے. تو پہلے تو یہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے، اگر آپ اس کے اوپر غور کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا پاکستان کا یہ کتنا بڑا ایشو ہے کہ وہ لوگ جن کو اپنی اوتھ اجازت نہیں دیتی، جن کو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتی، وہ کیسے فیصلہ کر رہا ہے کہ جی ملک کے لیے کیا بہتری ہے کیا خرابی ہے. یہ نمبر 1 اس کا ایشو آتا ہے. نمبر 2، اس سے بھی زیادہ خوفناک پاکستان کے لیے جو چیز سامنے آئی ہے کہ ایک گورنمنٹ جو پاکستان کی دی اکنامک سروے آف پاکستان جو اس گورنمنٹ نے پبلش کیا ہے، اس کے اندر آپ صرف دیکھ لیں کہ پاکستان کھڑا کدھر تھا. پچھلی مارچ 2022 میں پاکستان کدھر کھڑا تھا، اور جب رجیم چینج کیا تو آج پاکستان کدھر کھڑا ہے. 10 مہینے میں پاکستان کدھر سے کدھر پہنچا ہے. یعنی ایک رننگ اکانومی، سارے پاکستان کے جو اکنامک انڈیکیٹرز تھے وہ سب پازیٹیو میں تھے. ساری جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے، مثلا ایکسپورٹس کے، ریمیٹنسز کے، گروتھ ریٹ کے، ایگریکلچر پروڈیوس کے، جو آئی ٹی ایکسپورٹس، سارے ہم نے اپنے جو ٹارگٹس تھے ان سے اوپر آگے نکل گئے تھے. 2 سال کووڈ کے باوجود پاکستان کی جو پرفارمنس تھی 17 سال کے بعد بہترین پرفارمنس تھی. اور 17 سال پہلے امریکن ڈالرز آ رہے تھے، ہم ان کی جنگ لڑ رہے تھے. یہ امریکن ڈالرز آنے کے بغیر ایک اکانومی تیزی سے آگے جا رہی تھی، اور آئی ایم ایف اسے کہہ رہا تھا سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گئی تھی، انکلوسیو گروتھ پہ نکل گئی تھی. یعنی ہم اپنے نچلے طبقے کو بھی اٹھا رہے تھے. ہیلتھ کارڈ جو کہ ریولوشنری چیز تھی پاکستان کے ہیلتھ سیکٹر میں، احساس پروگرام جو دنیا نے اکنالج کیا، ورلڈ بینک نے کیا، اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے اس کو سنگل آؤٹ کیا کہ وہ ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف پاکستان کو لے کے جا رہا ہے. اور وہ پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آئی ایم ایف اس وقت، اور یہ صرف 1 سال پہلے آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے، سمری، ایگزیکٹو سمری ہے کہ پاکستان اس پاتھ پہ نکل گیا ہے. اس کو ایک آدمی نے بند کمرے میں فیصلہ کر کے گورنمنٹ کرا دی. اور آج پاکستان ہماری 75 سال کی تاریخ کی سب سے بدترین ٹائم پہ کھڑا ہے. اکنامک کولیپس ہے. کل انگلش اخبار میں آرٹیکل آیا کہ پاکستان سیٹ ٹو امپلوڈ، یعنی پاکستان سری لنکا ٹائپ سچویشن میں جا رہا ہے. یہ سارا چیز میں نے پیشن گوئی کی تھی. میں نے جب یہ جنرل باجوہ جب سوچ رہا تھا کانسپریسی کا، تب بھی اس کو بتایا، شوکت طرین نے اس کو بتایا کہ نہ کرو. اس کے بعد میں نے 1 جون کو میرا انٹرویو ہے سمیع ابراہیم کا، میں نے پریڈکٹ کیا کہ یہ بینکرپٹ کریں گے ملک کو، اور ایونچولی ہماری نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز ہونا پڑے گا. اور میں نے کہا کہ ہمارے جو ایسٹس ہیں وہ خطرے میں ہوں گے. آج پاکستان ادھر یہ لے گئے ہیں. یہ چوروں نے اپنے آپ کو تو این آر او دے دیا، 1100 ارب روپے کے اپنے تو انہوں نے کرپشن کے کیسز معاف کروا لیے، اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ جب ملک بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے. 100 روپیہ گرا ڈالر کے مقابلے میں صرف 10 مہینے کے اندر. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ. مہنگائی 50 سال میں پاکستان کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے، اور ابھی اور آنی ہے. تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ سب سے خوفناک بات تو یہ ہے کہ جو آدمی پراؤڈلی کہتا ہے کہ میں نے گورنمنٹ گرائی کیونکہ یہ خطرہ تھا، آج اس سے پوچھے کہ یہ جو ملک کے اندر اس وقت مایوسی ہے، اکنامک کولیپس ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ان چوروں کے سارے کیسز معاف کروانے کا، رول آف لا ختم کرنے کا.
ایک فیشسٹ بالکل ملک کے اندر کبھی اس طرح کا فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن نہیں جو آج ہوئی ہے، کیونکہ ہمیں ایکسیپٹ کروانے کے لیے ان چوروں کو انہوں نے وہ ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، ہماری لوگوں پہ، اعظم سواتی، ارشد شریف، شہباز گل، فواد چودھری کو اٹھا کے جیل میں، شیخ رشید کو جیل، ایسے تو کبھی پاکستان میں ہوا ہی نہیں ہے۔ تو ہر طرح جو آج پاکستان اپنی تاریخ کی سب سے اس مرحلے پہ کھڑا ہے جو کبھی بھی پاکستان اتنی برے حالات نہیں تھے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟